ہاللیلویہ، خداوند کی تعریف ہو، جلال کے بادشاہ کی تعریف ہو۔ ہم بک آف ایکٹس کی اسٹڈی کر رہے ہیں اور اس میں سے ہم خدا کے مختلف بھیدوں کو سیکھ رہے ہیں۔ لاسٹ ویک ہم نے اس وعدہ کے مطابق، کیونکہ عید پینتیکوست بھی تھی، اور اس وعدے کے بارے میں پڑھا کہ پطرس رسول نے کہا کہ یہ وعدہ جو ہے انعام میں پانے کا روح القدس کے والے سے، وہ ہم سب کے لیے ہے۔ اس کے بعد پھر ہم نے دعائیں کی اور ہم نے دیکھا کس طرح خدا کے پاک روح نے چھوا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ سوال جو ہیں وہ موصول ہوئے جن پر ہمیں غور کرنا چاہیے۔ جیسے ایک سوال تھا کہ غیر زبان اگر کوئی بولتا ہے تو اس کا ترجمہ بھی ضرور ہونا چاہیے، یا کیوں نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ ایک اور کویسچن جو ہے ذہنوں میں آتا ہے، وہ یہ ہے کہ کیا سارے غیر زبان بولتے ہیں، یا کیا ساروں کو ہی بولنی چاہیے غیر زبان۔ اور ایک کویسچن جو ہے اس میں سے میں بھی آپ کو بتاؤں گا کہ یہاں پر جو ہے ان آیات کو یوز کر کے یہ جو کہا جاتا ہے کہ یسوع مسیح کے نام پر بپتسمہ لے، اس کے بارے میں بھی میں آپ کو ڈسکس کروں گا کہ کیا جو ہے اس کا مطلب ہے۔ اور بھی اگر کوئی کویسچن ہے، میرا خیال ایک اور کویسچن یہ تھا کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ صرف 2-4 الفاظ بولتے ہیں، کچھ لوگ کافی زیادہ بولتے ہیں غیر زبان میں، تو یہ کیا سسٹم ہے؟ تو ان چیزوں کو ہم سیکھیں گے۔ اور بھی اگر کسی کے ذہن میں کویسچن ہے تو ابھی بتا دیں تاکہ ہم پھر مل کر پاک روح کے حوالے سے جو غیر زبانیں ہیں ان کے حوالے سے سیکھیں گے۔ ہے کوئی کویسچن کہ یہ نہ ٹھیک؟ پہلا کویسچن یہ میری طرف سے وہ میں جو بتانا چاہ رہا تھا، ہم اس میں جائیں گے بک آف ایکٹس چیپٹر 2 ورس 38۔ ٹھیک ہے کہ پطرس نے ان سے کہا کہ توبہ کرو اور تم میں سے ہر ایک اپنے گناہوں کی معافی کے لیے یسوع مسیح کے نام پر بپتسمہ لے تو تم روح القدس انعام میں پاؤ گے۔ ٹھیک ہے، اس لیے یہ وعدہ تم اور تمہاری اولاد اور ان سب دور کے لوگوں سے بھی ہے جن کو خداوند ہمارا خدا اپنے پاس بلائے گا۔ یہ آیت جو ہے یہ ایک خاص طبقہ ہے جو کہ پینتیکوسٹل جتنے بھی ہمارے بہن بھائی ہیں ان کے اندر وہ طبقہ پایا جاتا ہے۔ ہمیں ایک چیز یاد رکھنی چاہیے کہ ہم مختلف ڈینومینیشنز میں سے نکل کر یا گزر کر ضرور آئیں۔ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ جب میں پیدا ہوا تو ہماری فیملی جو تھی وہ کیتھولک چرچ میں جاتے تھے۔ زندگی کے جو پہلے 15 سال تھے ہم کیتھولک تعلیم پاتے رہے۔ میں آلٹر بوائے بھی تھا اور سارا جو کیتھولسزم کا سسٹم تھا اس کو فالو کیا، کیتھولک اسکول میں پڑھتے تھے اور ہمیں جانا ہی پڑتا تھا۔ لیکن اس کے بعد جو ہے وہ میری جو انٹریکشن ہوئی یا میرا جو اوپننس ہوئی وہ پینتیکوسٹل چرچ کے ساتھ ہوئی، اور پھر دیکھا کہ کس طرح پینتیکوسٹل جو ہے وہ فرقہ یا طبقہ جو ہے وہ کس طرح عبادت کرتا ہے۔ اس کے بعد پھر جب پینتیکوسٹل چرچز میں جب جانا شروع ہوا تو وہاں پر بھی میں نے دیکھا کہ ان کے اندر بھی ڈویژنز کافی زیادہ ہیں، ڈفرینٹ چیزیں ہیں، ڈفرینٹ آئیڈیالوجیز ہیں۔ اس کے بعد پھر چرچ آف پاکستان جس کو اینگلیکن چرچ کہتے ہیں، ادھر ہمارا کافی آنا جانا تھا کیونکہ ہمارے گھر کے پاس تھا۔ تو ایک وقت تھا جب ان ڈینومینیشنز کے اندر بہت خاص ڈفرینس نہیں پتہ لگتا تھا۔ پھر ایک وقت آیا کہ جب تھوڑی سی ہمیں جو ہے تھوڑی سمجھ آنی شروع ہوئی مجھے کلام کی، یا تھوڑی سی کلام کی تعلیم کی سمجھ آنی ہوئی، تو پھر ڈفرینسز جو ہے وہ کلیئر ہونے شروع ہوئے۔ پھر پریسبیٹیرین چرچ جو ہے اس میں بھی ادھر گیا۔ اس کے علاوہ کچھ انڈیپینڈنٹ جو ہے گروپس ہیں، یو پی چرچ جو ہے یونائٹڈ پریسبیٹیرین، اور پھر انڈیپینڈنٹ گروپس میں بھی ہوتے۔ ایک جماعت ہے جو کہ پینتیکوسٹل چرچز کے اندر ہی پائی جاتی ہے، لیکن بہت کم لوگ جو ہیں وہ ڈفرینشیٹ کر پاتے ہیں۔ ان کا نام ہے جیزس اونلی، یا جیزس اونلی میرا خیال آپ لوگوں نے سنا ہوگا۔ بیسیکلی وہ اس آیت کو بیس بنا کر وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جو بپتسمہ ہے مسیحیوں کو جب دینا چاہیے تو یہ کہنا چاہیے کہ میں تجھے یسوع مسیح کے نام پر بپتسمہ دیتا ہوں۔ یہ جیزس اونلی کی تعلیم ہے، اور اس تعلیم کو جو ماننے والے ہیں وہ تثلیث کو نہیں مانتے۔ اور اس آیت کو جو کہ متی کی انجیل کے اینڈ پر لکھی ہوئی ہے، جو میں آپ کو پڑھا سکتا ہوں، متی کی انجیل 28 باب اور اس کی 18ویں آیت اور 19ویں آیت اور 20ویں آیت، جس کو گریٹ کمیشن یا ارشاد اعظم کہا گیا ہے،
یہ بیسیکلی کمیشن دیا گیا تھا تمام رسولوں کو اور تمام لوگوں کو، جس میں ہم سب بھی شامل ہیں۔ یہ جو ہے یہ ہماری لائف کا مشن ہے۔ اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ آپ اگر مسیحی ہیں اور آپ کی لائف کا مقصد کیا ہے، تو آپ ایزیلی کہہ سکتے ہیں کہ میری لائف کا مقصد یہاں پر لکھا ہوا ہے۔ کیونکہ اگر کوئی بھی شخص یہ جاننا چاہے کہ خداوند خدا نے ہمیں مسیحی کیوں بنایا، یا ہم مسیحیت میں کیوں آئے ہیں، یا خداوند کی ہم سے مرضی کیا ہے ہماری ذات سے، تو یہ بیسیکلی مرضی ہے۔ یہ مسیح یسوع کی وصیت کے الفاظ ہیں، آخری الفاظ ہیں جو خداوند یسوع مسیح نے دنیا میں سے جانے سے پہلے کہے تھے۔ کہا کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے، بس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور ان کو کیسے؟ باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو، اور ان کو یہ تعلیم دو کہ ان سب باتوں پر عمل کریں جن کا میں نے تم کو حکم دیا ہے۔ دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ یہ خداوند یسوع مسیح کے الفاظ تھے۔ سو میرے عزیزو، میری اور آپ کی زندگی کا، میرے اور آپ کے ایمان لانے کا، ہمارے یہاں پر ایگزسٹنس کا، ہمارے مسیحی کہلانے کا جو ہے وہ سب سے بڑا مقصد یا اس کا آؤٹ کم کیا ہے کہ ہمیں یہ کمیشن دیا گیا ہے، ہمیں یہ مینڈیٹ دیا گیا ہے کہ ہم جائیں اور قوموں کو شاگرد بنائیں، ان کو بپتسمہ دیں یا بپتسمہ کے لیے تیار کریں، یا ہماری زندگیوں کے وسیلے سے لوگ تعلیم پائیں اور وہ زندگی پائیں۔ اب جو استاد ہے یعنی یسوع مسیح یا ماسٹر جو ہے، اس نے یہ طریقہ بتایا ہے کہ جا کر ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو۔ لیکن بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس آیت پر آ کر رکتے ہیں، کہتے ہیں کہ پطرس رسول جو تھے وہ خداوند یسوع مسیح کے روح کے مسح میں اس وقت مامور تھے، انہوں نے کہا کہ ان کو یسوع مسیح کے نام پر بپتسمہ دو۔ بہت سارے لوگ یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ جو آیات ہیں متی کی انجیل کی آخری جو آیات ہیں 3، یہ اوریجنل ٹیکسٹ میں نہیں ہے، یہ جو ٹرانسلیشن میں ایڈ کی گئی ہیں، جو کہ غلط بات ہے، جو کہ غلط دعویٰ ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ وہ لوگ دعویٰ کرتے ہیں جو اس چیز سے انکاری ہیں کہ ہمیں باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دینا ہے۔ جیزس اونلی کی جو تعلیم ہے وہ سنگولیرٹی پر مبنی ہے، یا ان کو یونیٹیرینز بھی کہتے ہیں، جو کہ تثلیث سے انکاری ہیں۔ ان کے ایک بہت بڑے رہنما تھے جس کا نام تھا ولیم برینم، ایک ایسے خادم تھے جن کے کہتے ہیں سر پر لائٹ بھی نظر آتی ہوتی تھی، اور وہ بہرحال اس بھائی کی اور بھی کافی غلط تعلیمات ہیں، جس میں سے ایک سرپنٹ سیڈ کی تعلیم ہے۔ اس سرپنٹ سیڈ کی تعلیم یہ کہتی ہے کہ قائن جو تھا وہ سانپ کا بیٹا تھا یا ابلیس کا بچہ تھا، اور حابل جو تھا وہ آدم کا بیٹا تھا۔ سو ہوا کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس نے جو گناہ وہاں پہ کیا، پھل کھایا، وہ بیسیکلی وہاں پر اس سے اولاد جو ہے وہ قائم ہوا، جو کہ اگین ایک غلط تعلیم ہے۔ سو ایسی تعلیمات سے ہمیں بچنا ہے، ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ لوگ کیسے سوچتے ہیں۔ وہاں پر جو آیت یوز کی جاتی ہے، وہ آیت جو ہے وہ ایک خطوں میں سے آیت لی جاتی ہے جس میں پولس رسول نے کہا تھا کہ قائن جو اپنے باپ ابلیس سے تھا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بائبل میں یسوع مسیح نے بھی، جو اس وقت کچھ فریسی کھڑے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ یوحنا نے کہا تھا کہ سانپ کے بچوں تو میرے پاس کیا آئے ہو۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح نے کہا تھا کہ تم اپنے باپ ابلیس سے ہو، انہوں نے کہا تھا کہ نہیں، ہم اپنے باپ ابراہیم سے، ہمارا اور کوئی باپ نہیں۔ وہ تمثیلاً کہا گیا ہے، لیکن کیا ہے کہ اس چیز کو تروڑ مروڑ کر بیان کیا جاتا ہے۔ اب یہاں پر جو الفاظ لکھے ہیں کہ یسوع مسیح کے نام پر بپتسمہ لینا، ان کا کیا مطلب ہے؟ ان کا مطلب میں آپ کو سمجھاتا ہوں، میرے ساتھ دیکھیں 1 کرنتھین اس کا 3 باب اور اس کی 4 آیت، بلکہ پہلی آیت سے، اے بھائیوں میں تم سے اس طرح کلام نہ کر سکا جس طرح روحانیوں سے، بلکہ جیسے جسمانیوں سے، اور ان سے جو مسیح میں بچے ہیں۔ یعنی کہ وہ اب پولس رسول کرنتھیوں کی کلیسیا کو یہ تھوڑا سا ڈانٹ رہے ہیں کہ تمہیں تو روحانی ہونا چاہیے، تمہیں تو آگے ہونا چاہیے، لیکن کہ میں نے تمہیں دودھ پلایا اور کھانا نہ کھلایا کیونکہ تم کو اس کی برداشت نہ تھی، بلکہ اب بھی برداشت نہیں، کیونکہ ابھی تک جسمانی ہو، اس لیے کہ جب تم میں حسد اور جھگڑا ہے تو کیا تم جسمانی نہ ہوئے اور انسانی طریقہ کار پر نہ چلے؟ اس لیے کہ جب ایک کہتا ہے کہ میں پولس کا ہوں، دوسرا کہتا ہے میں اپلوس کا ہوں، تو کیا تم انسان نہ ہوئے؟ اپلوس کیا چیز ہے اور پولس کیا چیز ہے؟ اور پھر آگے جا کر وہ یہ بات کرتا ہے کہ درخت میں نے لگایا، پانی اپلوس نے دیا، بڑھانے والا جو ہے وہ خدا ہے۔
سو وہاں پر کیا ڈسکشن ہو رہی تھی کہ جس نے پالوس سے بپتسمہ لیا تھا وہ کہتا تھا میں پالوس کا شاگرد ہوں، جس نے جو ہے وہ اپلوس سے یا اپولس سے لیا تھا وہ کہتا تھا میں اپلوس کا ہوں، جو کوئی کہتا تھا میں پترس کا ہوں. اور آپ دیکھیں کہ بہت سارے لوگ، میرے ساتھ ایک اور حوالہ دیکھیں، بک آف ایکٹس چیپٹر ہم دیکھیں گے 19 اور اس کی پہلی آیت سے لکھا ہے کہ جب اپلوس کرنتھس میں تھا تو ایسا ہوا کہ پالوس اوپر کے علاقہ سے گزر کر افسس میں آیا اور کئی شاگردوں کو دیکھ کر ان سے کہا کہ کیا تم نے ایمان لاتے وقت روح القدس پایا؟ انہوں نے ان سے کہا کہ ہم نے تو سنا بھی نہیں کہ روح القدس نازل ہوا. پھر اس نے کہا کہ پس تم نے کس کا بپتسمہ لیا؟ انہوں نے کہا یوحنا کا بپتسمہ. کس کا بپتسمہ؟ یوحنا کا بپتسمہ. پالوس نے کہا کہ یوحنا نے لوگوں کو یہ کہہ کر توبہ کا بپتسمہ دیا کہ جو میرے پیچھے آنے والا ہے اس پر یعنی یسوع پر ایمان لانا. انہوں نے یہ جان کر خدا میں یسوع مسیح کے نام کا بپتسمہ لیا. سو یہاں پر یہ ثابت ہوا کہ جب پترس کہہ رہے کہ تم یسوع کے نام پر بپتسمہ لو، مینز کہ یسوع مسیح کو پر ایمان لا کر بپتسمہ لو. وہ کوئی نیا طریقہ کا ڈیفائن نہیں کر رہا تھا، وہ کوئی نئی چیز انٹروڈیوس نہیں کر رہا تھا کہ جو خدا میں یسوع مسیح نے کہا تھا وہ غلط ہے. باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام، آپ سب کو جتنوں کو بھی یہاں پر بپتسمہ دیا گیا کس نام سے دیا گیا ہے؟ باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام پر. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع کے نام سے مراد کیا ہے؟ یسوع کی اتھارٹی میں بپتسمہ. So when Peter said کہ تم سب کو گناہوں کی معافی کے لیے یسوع کے نام پر بپتسمہ لینا ہے، اٹ مینس کہ یسوع کے شاگرد ہونے کے لیے بپتسمہ لینا ہے. اٹ مینس کہ یسوع مسیح کی اتھارٹی میں بپتسمہ لینا ہے. جو پرانے دور کے لوگ تھے وہ کیا کرتے تھے کہ اپنے ربیوں کے نام پر یعنی ان کی اتھارٹی کے لیے، ان کے شاگرد ہونے کے لیے جو ہے وہ بپتسمہ لیا کرتے تھے. سو یہاں پر بالکل بھی ایک نیا طریقہ کار جو ہے وہ ڈیفائن نہیں کیا جا رہا. یہاں پر بالکل بھی یہ نہیں کہہ رہا پترس کہ تمہیں جو ہے وہ ایک نئے طریقے سے اب بپتسمہ لینا ہے. اور اس نے ایسا بھی نہیں کیا تھا کہ جب بپتسمہ دینے لگا تو اس نے کہا تھا کہ میں تمہیں یسوع مسیح کے نام پر بپتسمہ دیتا ہوں، بلکہ بپتسمہ دینے کا جو طریقہ کار ہے وہ خدا یسوع مسیح نے ڈیفائن کیا ہے کہ باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام پر بپتسمہ دیا جائے. باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام پر بپتسمہ کیوں دیا جائے؟ اس لیے کہ جو عدالت کا کام ہے وہ کس کا ہے؟ باپ کا. اور عدالت سے ہمیں چھڑایا کس نے ہے؟ یسوع مسیح نے. اور بپتسمہ لینے کے بعد ہم کس چیز سے بھر جاتے ہیں؟ پاک روح سے. سو باپ اور بیٹے روح القدس کے نام پر اس لیے بپتسمہ کیونکہ بیٹے کو بھیجنے والے جو ہے وہ باپ اور روح تھے. ڈو یو نو دیٹ؟ میرے ساتھ آپ یہ آیت دیکھ سکتے ہیں یسایہ کی کتاب آئزایہ چیپٹر 48 اس کی 16 آیت. چیپٹر 48 16 آیت لکھا ہے کہ میرے نزدیک آؤ اور یہ سنو، میں نے شروع ہی سے پوشیدگی میں کلام نہیں کیا. خدا کیا کہتا ہے کہ میرے نزدیک آؤ اور میری سنو، میں نے شروع ہی سے پوشیدگی میں کلام نہیں کیا. جس وقت سے کہ وہ تھا میں وہیں تھا، اور اب خداوند خدا نے اور اس کی روح نے مجھے بھیجا ہے. تو خدا کیا کہتا ہے کہ میں وہیں تھا جس وقت سے کہ وہ تھا. کون وہاں تھا؟ ابتدا میں کیا ہے؟ کلام تھا. کلام خدا کے ساتھ تھا اور خداوند کلام ہی خدا تھا. سو یہاں پر بیٹا کہہ رہا ہے کہ میں نے کبھی بھی پوشیدگی میں کلام نہیں کیا، میں نے ہمیشہ جو ہے وہ سامنے آ کر بات کی ہے. اور جس وقت سے کہ وہ تھا، کون تھا؟ باپ تھا، میں وہیں تھا. اب خداوند خدا نے یعنی باپ نے اور اس کی روح نے مجھ کو بھیجا ہے. سو یہاں پر ہم کیا دیکھتے ہیں؟ تثلیث جو ہے باپ، بیٹا اور روح القدس جو ہے پرانے عہد نامہ میں بھی دیکھتے ہیں. سو طریقہ کار جو ہے وہ بپتسمہ کا کیا ہے؟ باپ اور بیٹا اور روح القدس. یہ گروپ میں کافی زیادہ اس پہ بحث بھی ہوئی. لوگ جو ہیں وہ خداوند یسوع مسیح کے کلام کو، خداوند خدا کے کلام کو ہمیشہ جو ہے وہ توڑ کر بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہاں پر ان آیات کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بپتسمے کا طریقہ جو ہے وہ بدل گیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں جب بپتسمہ لینا ہے تو ہمیں کس کے شاگرد ہونا ہے. اگر آپ کو تحسین نے بپتسمہ دیا ہے تو آپ تحسین کے شاگرد ہیں؟ نہیں، آپ یسوع مسیح کے شاگرد ہیں. اگر ایڈیسن بھائی آپ کو بپتسمہ دیتے ہیں تو آپ ان کے شاگرد نہیں، آپ یسوع مسیح کے شاگرد ہیں. کیونکہ جب بپتسمہ باپ اور بیٹے روح القدس کے نام پر دیا جاتا ہے، لکھا ہے کہ جاؤ لوگوں کو میرے شاگرد بناؤ. کیا بناؤ؟ میرے شاگرد بناؤ.
پرابلم کب ہوتی ہے؟ جب چرچوں میں پیری فقیری والا سسٹم شروع ہو جاتا ہے۔ یہ وہیں پر کرنتھیس کی کلیسیا میں کیا ہو رہا تھا کہ کوئی ادھے پولوس دے سن، ادھے اپلوس دے سن، وہ ایک دوسرے کو بے عزت کرتے رہتے ہوں گے، کہتے ہیں تیرا استاد زیادہ مٹ ہے، وہ کہتے ہیں نہیں تیرا استاد اچھا ہے۔ حالانکہ اپلوس کو کس نے بپتسمہ دیا تھا؟ پولوس نے دیا تھا۔ لیکن لوگوں میں کیا تھا؟ پارٹی بازی وہاں پر پڑ گئی تھی، لوگ جو تھے وہ استاد کے چکر میں پڑ گئے تھے۔ لیکن یہ جو ہے یہ استاد شاگرد والا معاملہ نہیں ہے، یہ یسوع مسیح کے شاگرد ہونے کی بات ہو رہی ہے۔ دوسرا جو کوشچن وہ یہ تھا کہ کیا رول قدس جو ہے وہ غیر زبانیں جو ہیں وہ سب کے لیے ہیں؟ بالکل سب کے لیے ہیں، کیونکہ لکھا ہے کہ تم رول قدس انعام میں پاؤ گے، اس لیے کہ یہ وعدہ تم سے، تمہاری اولاد اور ان سب دور کے لوگوں سے بھی ہے جن کو خداوند ہمارا خدا اپنے پاس بلائے گا۔ اچھا میں آپ کو کچھ آیات بتاتا ہوں کہ جس میں جب لوگوں کو رول قدس کا بپتسمہ ہوا تو انہوں نے کیا کیا وہاں پر کیا۔ بک آف ایکٹس چیپٹر 2 ورس 4 لکھا ہے کہ وہ سب رول قدس سے بھر گئے اور کیا ہے؟ غیر زبانیں بولنے لگے، جس طرح روح نے انہیں بولنے کی طاقت بخشی۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں بک آف ایکٹس چیپٹر 8 اور اس کی ورس 14۔ ایک چیز یاد رکھیں کہ جب یہ فرسٹ انسٹنس ہوا تھا تو لوگوں نے غیر زبانیں بولی تھی اور جو باقی وہاں پر لوگ تھے ان کو سمجھ آ رہی تھی، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ ہم اپنی اپنی بولی سن رہے ہیں۔ اس کا بھی میں آپ کو ریزن بتاتا ہوں کہ کیا تھا، لیکن پہلے یہ آیات پڑھ لیں۔ بک آف ایکٹس چیپٹر 8 ورس 14 لکھا ہے کہ جب رسولوں نے جو یروشلم میں تھے سنا کہ سامریوں نے خدا کا کلام قبول کر لیا تو پطرس اور یوحنا کو ان کے پاس بھیجا۔ انہوں نے جا کر ان کے لیے دعا کی کہ روح القدس پائیں، کیونکہ وہ اس وقت تک ان میں سے کسی پر نازل نہ ہوا تھا، اور انہوں نے صرف خدا یسوع مسیح کے نام پر بپتسمہ لیا تھا۔ بس پھر انہوں نے ان پر ہاتھ رکھے اور انہوں نے روح القدس پایا۔ اور لکھا کہ جب شمعون نے دیکھا کہ روح القدس کے ہاتھ رکھنے سے، رسولوں کے ہاتھ رکھنے سے روح القدس دیا جاتا ہے، تو ان کے پاس روپے لا کر کہا کہ مجھے بھی یہ اختیار دو کہ جس پر میں ہاتھ رکھوں وہ روح القدس پائے۔ وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہاتھ رکھنے سے خداوند کا روح جو ہے وہ نازل ہوتا ہے، اور ایسی تبدیلی جو ہے وہ لوگوں میں آتی ہے کہ وہ جادوگر جو تھا اس نے آ کر ان سے کہا کہ مجھے بھی یہ قوت دے دو۔ سو وہاں پر جو کلیئر سائن جو ہمیں نظر آتے ہیں کہ روح القدس پانے سے لوگوں میں جو ہے وہ کیسے تبدیلی آتی۔ پھر ہم دیکھتے ہیں بک آف ایکٹس چیپٹر 10 اور اس کی 44 ورس لکھا ہے کہ پطرس یہ باتیں کر ہی رہا تھا کہ روح القدس ان سب پر نازل ہوا جو کلام سن رہے تھے، اور پطرس کے ساتھ جتنے مختون ایماندار آئے تھے وہ سب حیران ہوئے کہ غیر قوموں پر بھی روح القدس کی بخشش جاری ہوئی، کیونکہ انہوں نے طرح طرح کی زبانیں بولتے اور خدا کی تمجید کرتے ہوئے سنا۔ ٹھیک ہے، پھر پطرس نے جواب دیا کہ کیا کوئی پانی سے روک سکتا ہے؟ ابھی انہوں نے بپتسمہ نہیں لیا تھا، اور پھر بعد میں جو ہے وہ بپتسمہ لیا انہوں نے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں بک آف ایکٹس چیپٹر 19 اور اس کی ورس 6 لکھا ہے کہ جب پالوس نے ان پر ہاتھ رکھے تو روح القدس ان پر نازل ہوا، اور وہ طرح طرح کی زبانیں بولنے لگے اور نبوت کرنے لگے۔ جب ہم نے دیکھا کہ جب پہلی جماعت پر جو ہے وہ روح القدس نازل ہوتا ہے تو وہ غیر زبانیں بولتے ہیں، اور ساتھ میں کیا ہے؟ لوگوں کو ترجمہ سمجھ آتا ہے۔ بعد میں ہم نے دیکھا کہ جب کرنیلیس کے گھر پر جو ہے وہ بلیسنگ نازل ہوتی ہے، اور انہوں نے جب بپتسمہ پایا تو روح القدس نازل ہوا، تو لکھا ہے کہ انہوں نے زبانیں بولی اور ساتھ میں خداوند کی تمجید کی۔ تو وہ ساتھ میں گیت گا رہے تھے، ٹھیک ہے، ان زبانوں میں تمجید کی، اور لوگوں کو جو ہے وہاں پر ریئلائز ہوا کہ وہ تمجید بھی کرے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب اپلوس پر اور پرسکلا پر اور جو ہے وہ اکولا پر اور یہ ساری جماعت پر بپتسمہ روح القدس کا آتا ہے تو وہ طرح طرح کی زبانیں بولتے ہیں، اور ساتھ میں انہوں نے کیا کیا؟ نبوت کی۔ سو ثابت یہ ہوا کہ ایک گفٹ جو ہے وہ کامن گفٹ ہے، اور ساتھ میں کیا ہوتا ہے کہ ایکسٹرا گفٹس بھی ہمیں پاک روح کے ملتے ہیں۔ سو موسٹ کامن گفٹ کیا ہے؟ غیر زبانیں۔ سو غیر زبانیں جو ہیں وہ ہر انسٹنس میں ہمیں نظر آتی ہیں کہ جب بھی خدا کا روح نازل ہوتا ہے غیر زبانیں لوگوں نے بولی۔ سو
ادر ٹنگز جو ہیں وہ ملنا ضرور ہے. یہاں پر جو ریزن بنا کہ سب لوگوں کو سمجھ کیوں آتی تھی اور ترجمے کی روح وہاں پر نازل ہوئی، اس لیے کہ وہ ہر قوم میں سے لوگ موجود تھے. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب ہم غیر زبان بولتے ہیں تو ہم اس دنیا کی کسی نہ کسی لینگویج کو بول رہے ہوتے ہیں. وہ ہمارے لیے غیر زبان اس لیے ہے کیونکہ ہمیں اس کی سمجھ نہیں آتی، لیکن وہ دنیا کے کسی علاقے کی زبان ضرور ہوتی ہے. اٹ از دا ٹنگ آف سم ادر پلیس، لیکن وہ ہم بولتے ہیں. جیسے پاکستان میں مجھے یاد ہے کہ ایک بھائی پر غیر زبان اتری تھی اور وہ بالکل ان پڑھ تھے اور وہ انگلش کے لفظ بیچ بیچ میں بولتے تھے، انگلش میں بولتے تھے. اب ہمارے لیے وہ غیر زبان نہیں ہے لیکن اس کے لیے غیر زبان ہے. ہارون خان کو آپ جانتے ہیں، ان کے میرا خیال دادا یا ان کے کوئی ریلیٹیو جو ہے وہ انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ وہ غیر زبان میں دعا کرتے تھے اور وہ پیور عربی میں دعا کرتے تھے. وہ کبھی بھی مڈل ایسٹ میں نہیں گئے اور وہ عربی میں دعا کرتے تھے. اب ان کے لیے جو ہے وہ بالکل غیر زبان ہے کیونکہ ان کو عربی نہیں آتی. لیکن کیا ہوا کہ کوئی شخص جو ہے وہ مڈل ایسٹ سے آیا ان کے گھر اور وہ کلیئر عربی بولتا تھا. انہوں نے کہا کہ آپ عربی میں یہ باتیں کر رہے ہیں. سو کیا ہے کہ اگر آج بھی ہم یہ تجربہ کریں اور دنیا کی ساری میجر لینگویجز کے لوگوں کو اکٹھا کر لیں اور ہم پاک روح کے لیے دعا کریں اور ان پر غیر زبان سب پر نازل ہو، تو لوگوں کو ایک دوسرے کی سمجھ آئے گی، لیکن سب کی سمجھ نہیں آئے گی. ان کو صرف اس زبان کی سمجھ آئے گی جو ہمیں جو آتی ہوگی. ٹھیک ہے، تو وہاں پر یہی ہوا تھا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ پطرس رسول اور باقی رسولوں پر جب مسیح نازل ہوتا ہے، پاک روح آتا ہے، تو پوری دنیا کے وہاں پر زبانوں کے لوگ یا میجر جو لینگویجز تھی وہاں پر لوگ موجود تھے، اس لیے لوگوں کو سمجھ آئے. لیکن ہم بعد میں جب دیکھتے ہیں کہ جب گروپ جو تھا وہ چھوٹا تھا تو ضروری نہیں ہے کہ سب کو سمجھ آئے، لیکن وہاں پر دوسری نعمتیں بھی لوگوں پر نازل ہوتی ہیں. کون کون سی نعمتیں ہیں؟ پھر میں ایک اور چیز ساتھ بتاتا چلوں. یہاں پر میں آپ کو سیکنڈ چیز کا بھی جواب دوں گا. 1 Corinthians chapter 12 ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ صرف 2-4 الفاظ بولتے ہیں، وہ ساری زندگی جو ہے وہ 2-4 الفاظ ہی بولتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ لمبے لمبے جملے بولتے ہیں. میں آپ کو اپنی مثال دے سکتا ہوں کہ جب میں نے پاک روح کا بپتسمہ پایا تو میں صرف 4 یا 5 الفاظ بولتا تھا، اور جس دن میں نے بپتسمہ لیا تھا تب میری عمر بہت چھوٹی تھی، 15 سال کی عمر تھی، اور اسی دن یعنی بپتسمہ لے کے حوض سے باہر ہی نکلا تھا اور جہاں پہ وہ چینج کرنے کے لیے جانا تھا وہاں پر لوگ کھڑے ہو کے دعا کر رہے تھے. تو گرمیاں تھی، 10 سپٹمبر تھا اس دن، 10 سپٹمبر تاریخ مجھے یاد ہے 93. تو اس میں کیا ہوا کہ جب وہاں پر میں پاس سے گزرا، میں ان کے ساتھ کھڑا ہو کے دعا کرنا ہے. میں نے کہا کپڑے گیلے ہیں تو کیا ہوا، گرمیوں کا موسم، لیکن کیا ہوا کہ مجھے بپتسمہ ہوا اور میں غیر زبانیں بولنا شروع کیا اور کئی سال تک میں صرف چند الفاظ بولتا تھا. پھر اس کے بعد مجھے ایک چیز کی ریئلائزیشن ہوئی کہ غیر زبانی جو ہیں، جو بیسک ٹنگ ہے، وہ ایک جو نعمت ہے وہ سب کو ملتی ہے. جیسے آپ دیکھیں کہ آپ میں سے کون کون جانتے ہیں چھوٹا موزیس جو ہے میرے ساتھ جو ویڈیو میں بھی ہے، وہ کیسے بولتا ہے، آتا تا 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 تا، بس اتنے 2-4 الفاظ بولتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن ایک ٹائم آئے گا جب وہ جملے بولنا شروع ہو جائے گا. پہلے وہ 1 یا 2 لفظ بولتا تھا، اب جو ہے وہ اپنے اسی ٹوٹی پھوٹی میں ہی کافی لمبی لمبی چیزیں بولنے شروع کرتا ہے، اور ایک ٹائم آئے گا کہ وہ پھر سمجھ بھی اس کی آنی شروع ہو جائے گی. یہی سلسلہ ہے کہ جب پاک روح کا بپتسمہ ہوتا ہے تو بیسک ٹنگز جو ہیں سب کو ملتی ہیں جو کہ چند الفاظ ہوتے ہیں. لیکن جب ہم دعا میں آگے جھکتے ہیں، جب ہم اس کو بڑھانا چاہتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ پھر ہمیں اور زبانیں ملتی ہیں. ان کو کہتے ہیں طرح طرح کی زبانیں. ٹھیک ہے، ایک جو ہے وہ گفٹ ہے، ایک جو ہے وہ سائن ہے. کیا ہے؟ ایک گفٹ ہے اور ایک سائن ہے. سائن جو ہے وہ سب کو ملتا ہے، لیکن جو طرح طرح کی زبانیں جو ہیں وہ گفٹ جو ہے وہ سب کو نہیں ملتا. طرح طرح کی زبانیں جو ہیں اس میں کیا ہے کہ آپ کی زبانیں ملٹی پلائی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، مثلا ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو کہ بائی لنگول ہیں یا ٹرائی لنگول ہیں؟ ہمیں کافی ساری زبانیں آتی ہیں. ہم انگلش بھی بولتے ہیں، اردو بھی بولتے ہیں، ہندی میں بھی کام چلا لیتے ہیں، پنجابی بھی ہم بولتے ہیں. تو ہمیں ایٹ لیسٹ 3-4 زبانیں تو ہم بول لیتے ہیں اور ایزیلی بول سکتے ہیں. سو گورے جو ہیں وہ سنگولر لینگویج جو ہے وہ بولتے ہیں. تو یہی جو ہے سسٹم ہے کہ آپ دیکھیں کہ روحانی جو ریلم ہے اس میں مختلف زبانیں بھی آپ کو ملتی ہیں. سو میرے ساتھ دیکھیں 1 Corinthians chapter 12 اور اس کی 4 آیت سے لکھا ہے کہ نعمتیں تو طرح طرح کی ہیں مگر روح ایک ہی ہے، خدمتیں بھی طرح طرح کی ہیں مگر خداوند ایک ہی ہے، تاثیریں بھی طرح طرح کی ہیں مگر خدا ایک ہی ہے. یہاں پر کون کون ہمیں نظر آتا ہے؟ باپ، بیٹا اور روح القدس، جو سب میں ہر طرح کا اثر پیدا کرتا ہے.
لیکن ہر شخص میں روح کا ظہور فائدہ پہنچانے کے لیے ہوتا ہے. سو کیا ہے کہ پاک روح کا جو بپتسمہ ہے اس کا ریزن سب سے بڑا کیا ہے کہ وہ آپ کی زندگی میں کیا کرتا ہے؟ فائدہ پہنچاتا ہے. کیا پہنچاتا ہے؟ فائدہ پہنچاتا ہے. سو everybody who is asking for the Holy Spirit would be benefited. ٹھیک ہے، اس کو فائدہ ہوگا، نقصان کوئی نہیں ہوگا، فائدہ ہوگا. کیونکہ ایک کو روح کے وسیلہ سے حکمت کا کلام عنایت ہوتا ہے، دوسرے کو اسی روح کے مرضی کے موافق علمیت کا کلام نازل ہوتا ہے. کسی کو اسی روح سے ایمان اور کسی کو اسی ایک روح سے شفا دینے کی توفیق. کسی کو معجزات کی قدرت یا معجزوں کی قدرتیں، کسی کو نبوت، کسی کو روحوں کا امتیاز، کسی کو طرح طرح کی زبانیں اور کسی کو زبانوں کا ترجمہ. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ کون کون سی نعمتیں ہیں. ورڈ آف وزڈم، حکمت کا کلام. اب یہ ہر ایک کے پاس نہیں ہوتا، اس کے لیے ہمیں یہ مانگنی پڑے. بائبل میں لکھا ہے کہ حکمت کو مانگو اور وہ اپنے مانگنے والے کو دیتا ہے. یعقوب کے خط میں لکھا ہو. پھر لکھا ہے کہ علمیت کا کلام، یہ نعمت جو ہے اس میں خداوند نے مجھے استعمال کیا. علمیت کا کلام یہ نہیں ہے کہ آپ کو بائبل کا نالج آ جاتا ہے، نہیں، علم نہیں، وہ حکمت کا کلام ہے جب آپ نالج میں اور وزڈم میں بڑھتے ہیں. اینڈ بائی دا وے دیر از اے ڈفرنس بٹوین نالج اینڈ وزڈم. ضروری نہیں کہ ہر شخص جو نالجیبل ہو وہ وائز بھی ہو. سو ہمیں جو ہے وہ وزڈم خداوند سے مانگنی ہے. وزڈم جو ہے وہ ڈفرنٹ چیز ہے، نالج جو ہے وہ ڈفرنٹ چیز ہے. علمیت کا کلام یہ ہے کہ جب آپ کسی جگہ پر موجود ہوں اور خداوند جو ہے آپ سے ایسا کلام کرے، آپ کو وہ چیز ریویل ہو جو کہ آپ کو کسی نے نہیں بتائی. اور خداوند نے یہ نعمت جو ہے مجھے یہ دی، اور اس کو میں اپنی زندگی میں میں یہ کنفرم کہہ سکتا ہوں کہ یہ خداوند نے مجھے اس چیز سے بلیس کیا ہوا ہے کہ کئی دفعہ خداوند نے مجھے استعمال کیا ہوا ہے. سو میرا جو بیسک جو سائن تھا جب میں نے توبہ کی، خداوند سے مانگا اور بپتسمہ مجھے ملا، تو میں غیر زبانوں میں دعا کی. لیکن اس کے بعد پھر میں نے جب خداوند سے ہمبل ہو کر اپنے لیے اور نعمتیں مانگی تو خداوند نے مجھے ورڈ آف نالج سے بلیس کیا، علمیت کا کلام. اس کے لیے کیا ہے کہ میں باقی لوگوں کی نعمتوں کو ڈسکس کر سکتا ہوں اف یو ٹیل می کہ آپ کو یہ نعمت موجود ہے آپ کی زندگی میں. لیکن میں اپنے بارے میں اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ مجھے اس کا ایکسپیرینس ہے کہ اگر میں کہیں پر دعا کر رہا ہوں، کسی شخص کے لیے دعا کر رہا ہوں، اس شخص نے مجھے اپنی کوئی خاص ایسی بات نہیں بتائی جو اس دعا میں رکاوٹ پیدا کر رہی ہے، تو خداوند اس وقت ریویل کر دیتا ہے. جیسے ہماری ایک بہن تھی جو کہ اس کلیسیا میں آتی تھی، میں نام نہیں بتاؤں گا، ان کے اندر بدرو آ گئی. اور ہم جانتے ہیں کہ اس سے جب نام پوچھا تو اس کی زبان جو تھی وہ بند ہو گئی، وہ دسے نام بدرو آ گئے، ضدی ہو گئی. تو ہم نے جب میں نے اس سے ڈانٹ کر پوچھا تو وہ بتا نہیں رہی تھی. پھر خداوند نے وہاں پر میرے سے کلام کیا کہ اس کے اندر جو ہے وہ جیزبل اسپرٹ ہے، ایزبل کی روح ہے. اور جب اس کو ڈانٹا تو ایک دم اس کے ہاتھ پاؤں ٹیڑھے ہو گئے اور وہ جو تھی وہ ایکسپوز ہو گئی. تو خداوند کا کلام جو ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ یہ جو گفٹ ہے، یہ نعمت جو ہے، یہ خدا کے لکھا ہے کہ روح کا ظہور فائدہ پہنچانے کے لیے ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مجھے اگر آپ کے بارے میں خدا کا کلام کچھ بتاتا ہے تو میں جا کے دنیا میں دسا، میں کہوں آپ کو پتہ ہے اس بھائی کے اندر یہ پرابلم ہے، اس بھائی کے مجھے خدا نے، نہیں، ایسے نہیں. ہمیشہ جو ہے تسلی کلیسیا کے لیے. ایمان کی نعمت، شفا کی نعمت، معجزات کی قدرت. اچھا، یہاں پر ایک اور نعمت جو ہے جس میں خداوند مجھے استعمال کرتا ہے وہ ہے روحوں کا امتیاز، ڈسرنمنٹ آف اسپرٹس. وہ کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کسی جگہ پر جائیں، وہاں پر اگر اچھی یا بری روح کا ہولڈ ہو تو آپ کو پتہ چل جائے کہ یہاں پر جو ہے وہ کیسی روح ہے. عموماً یہ جو اسپرٹ ہے یا یہ گفٹ جو ہے وہ عورتوں کو زیادہ ملتا ہے، اس لیے کہ جو لیڈیز ہیں وہ اسپرچولی زیادہ سینسٹیو ہوتی ہیں، ایموشنلی وہ سینسٹیو ہوتی ہیں. آپ امیجن کریں گے کہ ایک جو خواتین ہیں جو ہماری بہنیں ہیں، ان کو پہلے فیلنگ ہو جاتی ہے. بندے جو ہے تھوڑے وہ ہارڈ ہوتے ہیں، بندوں کو جو ہے وہ سمجھانا پڑتا ہے، عورت کو کہنا بھی نہ پڑے تو اس کو سمجھ آ جاتی ہے. ٹھیک ہے نا، ایک ایموشنل فیلنگ ان کی اسٹرانگ ہوتی ہے. سو یہ گفٹ میں نے دیکھا ہے کہ لیڈیز میں زیادہ کام کرتا ہے کہ ان کو ریئلائزیشن ہو جاتی ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ جینٹل اسپرٹ ہے، کہ یہاں پر بری ایول اسپرٹ ہے. لیکن کچھ جو ہے مین جو ہیں ان کے اندر بھی یہ خدا کا گفٹ کام کرتا ہے. اینڈ آئی ایم ون آف دیم، جس میں خدا نے مجھے یہ گفٹ دیا ہوا ہے کہ میں اگر کسی جگہ پہ جاؤں اور وہاں پر کوئی بری تاثیر ہے تو خداوند کا روح جو ہے اس کے اندر مجھے فیلنگ ہو جاتی ہے. اینڈ آئی کین ٹیل کہ یہاں سے ہمیں جو ہے وہ دعا کے ذریعے سے اس چیز کو آزاد کرنا ہے. جو گفٹس ہم آگے ڈسکس کرنا چاہ رہے وہ ہیں کسی کو طرح طرح کی زبانیں اور کسی کو زبانوں کا ترجمہ. سو کیا جب ہم سارے دعا کرتے ہیں غیر زبان میں تو کیا ہم ترجمہ کریں گے؟
نہیں, ہم سارے نہیں کر سکتے, کیونکہ کسی کو ترجمہ, یہ نہیں لکھا کہ سب کو ترجمہ, ٹرانسلیشن انٹرپریٹیشن اس کو کہتے ہیں, ٹھیک. سو لیکن یہاں پر جو ہے لوگ کیا کرتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ دیکھیں یہاں پر لکھے کہ کسی کو طرح طرح کی زبانیں, دیٹ مینس کہ ناٹ ایوری باڈی کین اسپیک ان ادر ٹنگس. نہیں, یہاں پر یہ نہیں لکھا ہوا. طرح طرح کی زبانیں مینس کہ ملٹیپلیکیشن آف ٹنگس, کثرتیں, یعنی کہ لینگویج کی کثرت, مور دین ون لینگویجز. یہ گفٹ ہے جس میں آپ لمبی لمبی دعائیں کر, جس میں آپ کو دنیا کی مختلف زبانیں جو ہیں وہ ملتی ہیں, اور ترجمے کا بھی ایک گفٹ ہے. اس کے بارے میں جو انسٹرکشنز جو ہیں وہ پالوس رسول نے دی ہیں 1 Corinthians چیپٹر 4 میں, میں آپ کو 14 میں میں آپ کو جلدی سے بتاتا چلوں. اس کی پہلی آیت سے, محبت کے طالب رہو اور روحانی نعمتوں کی بھی آرزو کرو, خصوصاً اس کی کہ نبوت کرو. یہاں پر اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کس چیز کو پچ کرنا چاہ رہا ہے, نبوت کو. کس چیز کو پروموٹ کر رہا ہے پالوس رسول اس کلیسیا میں, نبوت کو. ریزن کیا ہے کہ کرنتھیوں کی کلیسیا میں سارے غیر زبان بولنے والے تھے, ایوری باڈی اسپوک ان ٹنگس, سارے پرہیز ہیں. ایک اور چیز میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر یہ سوال اٹھے کہ ترجمے والے کیوں نہیں ہیں کلیسیاؤں میں, اس کا ریزن کیا ہے. اس کا ریزن یہ ہے کہ کلیسیاں مانتی نہیں ہیں ترجمے کو, پیپل آر ناٹ اویئر کہ ہمیں ٹرانسلیشن ماننی چاہیے. دوسرا جو ہے وہ یہ ہے کہ پاسٹرز جو ہیں ان کو معلوم نہیں ہے کہ یہ گفٹ جو ہے یہ کتنا زیادہ ضروری ہے, ٹھیک ہے. اور تیسرا جو ہے وہ کیا ہے, اس کو کہتے ہیں اسپرچول پرائڈ. ایک چیز جو عام طور پر نوٹ کی گئی ہے, وہ میں نے اپنی زندگی میں اس لیے نوٹ کی کہ میرے ساتھ یہ ہو چکا ہے, کہ جب خدا آپ کو ایک بلیسنگ دیتا ہے نا, جب خدا آپ کو بلیس کرتا ہے, تو سب سے پہلے اس بلیسنگ کو آپ کے خلاف استعمال کرنے کے لیے شیطان آ جاتا ہے, اور اس بلیسنگ کو آپ کے اگینسٹ یوز کرتا ہے. سو دیٹ بلیسنگ may become a curse for you, یا blessing may become a stumbling block for you. اس کی میں مثال دیتا ہوں. خداوند خدا نے دعویٰ کیا کیا تھا کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے, اس کی سنو. یہ میرا پیارا بیٹا ہے. کب کیا تھا؟ جب خداوند یسوع مسیح نے بپتسمہ لیا تھا. تو جب شیطان آیا تو ایک دم جو ہے بپتسمے کے فوراً بعد آزمائش ہوتی ہے, اور شیطان کیا کہتا ہے کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو یہ جو ہے پتھر کو کہے اور یہ ہو جائے. اس نے کیا اس کی چیز کو چیلنج کیا, وہ بلیسنگ جس کا دعویٰ, یعنی کہ آسمان پر سے خدا جو ہے وہ دعویٰ کر رہا ہے, یسوع مسیح جو ہے وہ خوش پھر رہے ہیں کہ میری کنفرمیشن ہوئی, نہیں ایسے نہیں تھا. یسوع مسیح جو ہے وہ ان کی جو کنفرمیشن ہے باپ نے پوری دنیا کے وہاں پہ جو لوگ کھڑے تھے ان کے سامنے کی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے. اور ابلیس نے کیا کیا کہ اس بلیسنگ کو یوز کر کے, اور آپ اگر متی کی انجیل میں پڑھیں تو وہ تینوں جو انسٹنسز اس نے بار بار کہا کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے, if you are, انہوں نے کہا اچھا خدا نے تیرے بارے جائے دعویٰ کیا ہے, چلو ٹھیک ہے. اب تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ یہ چیز جو ہے یہ جو ڈینجر ہے ہم سب کے لیے ہے. اے ہمارے باپ کی دعا میں ہم کیوں کرتے ہیں, پڑھتے ہیں کہ ہمیں آزمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے بچا. کیوں؟ کیونکہ جب ہمیں بلیسنگ ملتی ہے تو سب سے نیکسٹ چیز ہماری لائف میں کیا آتی ہے, وہ ہے آزمائش. اور عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ اس چیز کا میں خود شکار ہو چکا ہوں کہ جب آپ کو بہت ارلی یا خداوند جب آپ کو ایک دم کافی ساری بلیسنگز دیتا ہے, the first thing next thing which comes in your life is spiritual pride. اس کو تکبر کی سزا کہتے ہیں, تکبر کہتے ہیں, pride. مجھے یاد ہے جب میں پاکستان میں تھا اور پینتیکوسٹل چرچ کا حصہ بنا, ایک دم خدا کے روح نے مختلف نعمتیں مجھے دیں, and at one point I started feeling کہ میں untouchable ہوں, میں جو ہے وہ سپر ہو گیا ہوں, میں جیسے بہت پاورفل ہو گیا, جیسے میری ہائٹ جو ہے 2 فٹ اتے ود گئی, اور میں جو ہے عام لوگوں سے بات نہیں کرتا تھا, اور میرا جو مقصد ہوتا تھا کہ وہ ان نعمتوں کو یوز کر کے دوسروں کو ڈی گریڈ کرنا ہوتا تھا. اور یہ جو ڈینجر ہے یہ بہت زیادہ پرابلم کریٹ کرتا ہے کلیسیاؤں میں, اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ کلیسیاؤں میں ڈویژن کریٹ ہوتی ہے. اگر میں فرض کرے 10 نعمتیں زیادہ ہیں مجھ سے, میرے پاس آپ سے, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں آپ سے بہتر ہوں. I actually need more humility in my life. مجھے اور زیادہ جو ہے وہ ہمبل ہونا چاہیے. اور کیا پتا کہ وہ شخص جو کہ غیر زبانوں میں دعا نہیں کرتا, جو نبوتیں نہیں کرتا, جو ایکسٹرا ایویگنٹلی پریچ نہیں کرتا, جو سامنے کھڑا ہو کے سپر آواز میں گیت نہیں گاتا, جس کو سارے انسٹرومنٹس نہیں بجانے آتے, جو پیچھے بیٹھ کر صرف جو ہے وہ آ کر صرف خدا کی حضوری میں جھک جاتا ہے, وہ ہم سب سے زیادہ راستہ ہے.
اس کی زندگی میں خدا کی حضوری سب سے زیادہ. ہو سکتا ہے کہ وہ شخص دعا کرتا ہے اور سب لوگ جو ہے وہ شفا پا جاتے ہیں, کسی کو کیا پتا. پادری تھے لوگ اپنا دعوے کر رہے ہیں, ہو سکتا ہے کہ ایک ایسا شخص جو کہ واقعی ہمبل ہے اور پیچھے بیٹھ کر دعا کرتا ہے, وہ سب کے لیے باعث برکت ہے کلیسیا میں. So this is the reason why people don't translate the other tongues. This is the reason why there is no prophecy. یہ ریزن ہے کہ نبوتیں نہیں ہیں. اور یہاں پر یہی جو ہے وہ پولس رسول نے کیا کہا تھا, اس کلیسیا میں بھی یہی پرابلم تھا کہ وہ غیر زبانیں بہت بولتے تھے, لیکن پولس نے کیا کہا تھا کہ اگر میں آدمی اور فرشتوں کی زبانیں بولوں اور محبت نہ رکھوں تو میں ٹھنٹھناتا پیتر یا جھنجھناتی جھانجھ ہوں. اگر مجھے نبوت ملے اور سب بھیدوں اور کل علم کی واقفیت ہو اور میرا ایمان یہاں تک ہو کہ میں پہاڑوں کو ہٹا دوں, کتنا بڑا پریچر ہوگا جس کے بارے میں لکھا, لیکن محبت نہ رکھوں تو میں کچھ بھی نہیں, کچھ بھی نہیں. اور اگر میں اپنا سارا مال غریبوں کو کھلا دوں اور بدن جلانے کو دے دوں اور سارا کچھ جو ہے وہ میں بہت سارے خیرات بھی کروں, لیکن محبت نہ رکھوں تو مجھے کچھ بھی فائدہ نہیں ہے. سو ثابت یہ ہوا کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ خداوند سے ہم پاکرو لیں, اگر ہم چاہتے ہیں کہ خداوند سے ہمیں غیر زبانیں ملیں, اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم نبوت حاصل کریں, اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں ترجمہ مل جائے, اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں ورڈ آف نالج ملے, ورڈ آف وزڈم ملے, ہمیں شفا دینے کی قوت ملے, ہمیں معجزات مل جائیں, تو اس کی جو چابی ہے وہ کیا ہے؟ لو ون another. جب تک آپ یونٹی میں اور محبت میں نہیں ہیں, you will never get anywhere. آپ کو کوئی جو ہے وہ برکت نہیں ملے گی. سو کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ نبوت کی آرزو رکھو. جو بیگانہ زبان میں باتیں کرتا ہے وہ آدمیوں سے باتیں نہیں کرتا بلکہ خدا سے, اس لیے کہ اس کی کوئی نہیں سمجھتا, حالانکہ وہ اپنی روح کے وسیلہ سے بھید کی باتیں کرتا ہے. اب اس کا مطلب یہ نہیں کہہ رہا پالوس کہ بیکاز کوئی نہیں سمجھتا لوگوں کو غیر زبان میں دعا نہیں کرنی چاہیے, بلکہ وہ یہ کہہ رہے کہ وہ اپنے لیے دعا کر رہے ہیں اور خدا سے باتیں کر رہے ہیں, انسان سے نہیں باتیں کر رہے. سو ضروری ہے کہ ہم خدا سے بات کریں, اٹس ویری ویری امپورٹنٹ کہ ہم خدا سے بات کریں. لیکن کہتے ہیں کہ جو نبوت کرتا ہے وہ آدمیوں کی ترقی اور نصیحت اور تسلی کی باتیں کرتا ہے. جو بیگانہ زبان میں باتیں کرتا ہے وہ اپنی ترقی کرتا ہے, اور جو نبوت کرتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ وہ کلیسیا کی ترقی کرتا ہے. اب اس میں سے کون سی ترقی جو ہے وہ غیر ضروری ہے؟ پرسنل ترقی ضروری ہے کہ نہیں ہے؟ ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ ہونی چاہیے, بالکل ہونی چاہیے. دیٹ مینس کہ ہمیں غیر زبانوں میں دعا کرنی چاہیے. لیکن کلیسیا کی ترقی ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ دیٹ از ویری ویری امپورٹنٹ. دیٹ مینس کہ وہاں پر پالوس رسول جو چاہ رہے ہیں وہ چاہ رہے ہیں کہ دیر ہیز ٹو بی اے ڈسپلن, دیر ہیز ٹو بی اے بیلنس, کہ غیر زبان میں بھی ایک ٹائم آئے کہ سارے لوگ اگر دعا کرتے بھی ہیں تو وہ کریں, لیکن وہ ایک حد تک کریں. یہ نہ ہو کہ سارا ٹائم ہی غیر زبانوں میں دعا کریں. اور نبوت بھی ہو, اور یہ نہ ہو کہ صرف نبوت ہو اور اپنی ترقی نہ ہو. پھر لکھے کہ اگرچہ میں یہ چاہتا ہوں کہ تم سب بیگانہ زبانوں میں باتیں کرو. کیا چاہتا ہے پالوس؟ کہ ہم کیا کریں؟ ہم سب بیگانہ زبانوں میں باتیں کریں. لیکن زیادہ تر یہ چاہتا ہوں کہ نبوت کرو, اور اگر بیگانہ زبانیں بولنے والا کلیسیا کی ترقی کے لیے ترجمہ نہ کرے تو نبوت کرنے والا اس سے بڑا ہے. سو وہاں پر پالوس رسول کیا بتانا چاہ رہے ہیں کہ سب کچھ ہونا چاہیے لیکن ایک بیلنس میں ہونا چاہیے. جیسے مثلا جب آپ روٹی کھاتے ہیں تو آپ کو کھانا زیادہ کھانا چاہیے, پانی کم پینا چاہیے, ٹھیک ہے؟ اگر پانی زیادہ پئیں گے تو پھر کھانا نہیں کھا سکتے. سو ہر ایک چیز آپ کھاتے تو ضرور ہیں, آپ روٹی بھی کھاتے ہیں, آپ سالن بھی کھاتے ہیں, آپ ساتھ میں سویٹ ڈش بھی کھاتے ہیں, آپ ساتھ میں اور چیزیں بھی ساتھ ہوتی ہیں, اس کے بعد پانی بھی آپ نے یا جوس بھی لینا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ صرف ایک چیز کھائیں اور آپ کہیں کہ میں نے سارا کچھ کھا لیا. سو دا ڈفرنس از کہ جو کلیسیائی ایٹماسفیئر ہے اور جو پرسنل ایٹماسفیئر ہے وہ تھوڑا سا ڈفرنس ہے. کچھ چیزیں جو ہیں وہ پرسنل جب آپ پریئر کرتے ہیں, میں جب پرسنلی دعا کرتا ہوں میری خواہش ہوتی ہے کہ میں گھنٹوں گھنٹے غیر زبان میں بولوں, اٹ ڈزنٹ میٹر, کیونکہ میں پرسنل کر رہا ہوں اور اس میں آپ تھکتے بھی نہیں. کیونکہ سب سے بڑی بات غیر زبانوں کی یہ ہے کہ آپ اردو میں کریں گے آپ کے الفاظ ختم ہو جائیں گے, ٹائم آئے گا آپ کو سمجھ نہیں آئے گی اور میں کیا مانگا اور کیا مانگا. لیکن غیر زبان میں یو کین کیری آن اینڈ آن اینڈ آن. سو وہ پرسنل ترقی ہے. لیکن جب میں کلیسیا میں ہوں, اگر میں آپ کو غیر زبان میں سرمند ہوں کسی دن I can go on and on, لیکن آپ کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. سو ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں
اچھا یہاں پر آگے لکھا ہوا ہے، میں پڑھتا جاتا ہوں 9ویں آیت سے، ایسے ہی تم بھی اگر زبان سے واضح بات نہ کہو تو جو کہا جاتا ہے کیوں کر سمجھا جائے گا؟ تم ہوا سے باتیں کرنے والے ٹھہرو۔ دنیا میں خواہ کتنی ہی مختلف زبانیں ہوں، ان میں سے کوئی بھی بے معنی نہ ہوگی۔ بس اگر میں کسی زبان کے معنی نہ سمجھوں تو بولنے والے کے نزدیک میں اجنبی ٹھہروں گا اور بولنے والا میرے نزدیک اجنبی ٹھہرے گا۔ یہاں پہ ثابت ہوتا ہے کہ جو غیر زبان بولتا ہے وہ دنیا کی کوئی نہ کوئی لینگویج ضرور بول رہا ہوتا ہے، لیکن چونکہ اس کو سمجھ نہیں رہا ہوتا اس کے لیے غیر زبان وہ رہتی ہے۔ پھر لکھا کہ جب روحانی نعمتوں کی آرزو رکھتے ہو تو ایسی کوشش کرو کہ تمہاری نعمتوں کی افزونی سے کلیسیا کی ترقی ہو۔ مینس کہ وٹ ایور نعمت ہمارے پاس ہے، جو بھی گفٹ ہے وہ کس کے لیے ہے؟ کلیسیا کے لیے، پرسنل گلوریفیکیشن کے لیے نہیں۔ اسی سبب سے جو بیگانہ زبان میں دعا بات کرتا ہے وہ دعا کرے کہ ترجمہ بھی کر سکے۔ کیا کرے؟ وہ دعا کرے۔ یعنی کہ سٹیپ کیا ہے کہ پہلا سٹیپ کیا ہے ہمارا؟ پہلا سٹیپ یہ ہونا چاہیے کہ ہم غیر زبان کے لیے دعا کریں۔ پھر دوسرا سٹیپ کیا ہونا چاہیے کہ جب ہمیں غیر زبان مل گئی تو ہم ترجمے کے لیے دعا کریں۔ اگر ترجمہ نہیں آتا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ڈس اپوائنٹ ہو جائیں اور کہیں کہ ہمیں غیر زبان کے لیے بھی دعا نہیں کرنی چاہیے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ایک نعمت کو پیچھے کر دیں جسٹ بیکاز کہ ہمارے پاس دوسری نعمت نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم اس کو بھی نہ چھوڑیں اور اس کو بھی مانگیں، کیونکہ لکھا ہے کہ اگر میں کسی بیگانہ زبان میں دعا کروں تو میری روح تو دعا کرتی ہے مگر میری عقل بیکار ہے۔ بس کیا کرنا چاہیے کہ میں روح سے بھی دعا کروں گا یعنی کہ غیر زبان میں، اور عقل سے بھی دعا کروں گا یعنی کہ اپنی زبان میں۔ روح سے بھی گاؤں گا یعنی کہ غیر زبان میں، اور عقل سے بھی گاؤں گا یعنی کہ اپنی زبان میں۔ اور اس پورے چیپٹر کو جب آپ پڑھتے جائیں تو یہی کہتا ہے، اینڈ پہ جا کر وہ کہتا ہے 26ویں آیت میں کہ اے بھائیو کیا کرنا چاہیے؟ جب تم جمع ہوتے تو ہر ایک کے دل میں زبور یا تعلیم یا مکاشفہ یا بیگانہ زبان یا ترجمہ ہوتا ہے۔ 26 ورس میں پڑھ رہا ہوں۔ سو جب ہم جمع ہوتے ہیں تو ہماری کلیسیا کی جو ورشپ ہے یا ساری پروسیڈنگز ہیں اس کے انگریڈینٹس میں کیا ہونا چاہیے؟ زبور، ہم زبور گاتے ہیں یا نہیں گاتے؟ گاتے ہیں، گیت بھی گاتے ہیں۔ تعلیم پاتے ہیں، بالکل ابھی کیا ہو رہا ہے یہ تعلیم ہی پائے۔ مکاشفہ یہ کبھی ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا، ہمیں یہ ایک چیز ہونی چاہیے کہ ہمارے اوپر نبوتیں ہوں، مکاشفات ہوں، ٹھیک ہے۔ تعلیم میں آپ کو کئی مکاشفات ضرور شیئر کرتا ہوں۔ بیگانہ زبانیں یا ترجمہ، یعنی کہ ایک چیز کی ابھی کمی ہے، وہ کیا ہے کہ ہم سب غیر زبان نہیں بول پاتے۔ ہم میں سے کچھ جو ہیں وہ غیر زبان بولتے ہیں، اور ترجمہ میرا نہیں خیال کہ ابھی کوئی کر پاتا ہے، ہمارے میں سے کوئی بھی ترجمہ نہیں کرتا۔ سب کچھ روحانی ترقی کے لیے ہونا چاہیے۔ اگر بیگانہ زبان میں باتیں کرنا ہو تو دو یا زیادہ سے زیادہ تین شخص باری باری سے بولیں، اور اگر شخص ترجمہ کرے اور ایک شخص ترجمہ کرے، اگر کوئی ترجمہ کرنے والا نہ ہو تو بیگانہ زبان بولنے والا کلیسیا میں چپ کرے۔ دیٹ مینس کہ کلیسیا کے اندر اگر زیادہ بات کی جائے تو نبوت کی جائے، اور لکھے کہ اپنے دل سے اور خدا سے باتیں کرے، یعنی غیر زبان والا کیا کرے کہ تھوڑا آہستہ بولے، اوور پاور نہ کر دے باقیوں کو، اور نبیوں میں سے 2 یا 3 بولے، باقی ان کے کلام کو پرکھیں۔ لیکن اگر دوسرے پاس بیٹھنے والے پر وحی اترے تو پہلا خاموش ہو جائے۔ اب نبوت اور وحی میں آپ کو میں ڈفرنس بتاتا ہوں۔ لوگ وحی جو ہے جب اس کو لیتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ 40 سال کا بندہ غار دے بیٹھا ہے تو وہ دیتے وحی آئی، وہ والا چکر نہیں ہے۔ وحی جو ہوتی ہے بائبل کی روح سے، نبوت کوئی کنفرمیشن کو وحی کہتے ہیں۔ دوبارہ میں بتاؤں کہ جب پروفیسی ہو اس کی کنفرمیشن کو کیا کہا جاتا ہے؟ وحی، ٹھیک ہے۔ مثلا میں اگر یہاں پر کھڑا ہو کے کہتا ہوں کہ خداوند کا کلام یہ کہتا ہے کہ ایسے ہوگا، اور ایک شخص جو ہے وہ بھی ایگزیکٹلی سیم بات کر رہا ہے، اس کو نہیں پتا کہ میں نے بھی یہ بات کی، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ وحی۔ یعنی کہ نبوت کو کنفرم جب خدا کرتا ہے، تو کئی دفعہ کیا ہوتا ہے کہ کلیسیا کے اندر جب لوگوں کے اندر نبوت کی نعمت کام کرتی ہے تو ایک شخص نبوت کرتا ہے اور 1 یا 2 یا 3 لوگ جو ہیں وہ اس کی کنفرمیشن میں بولتے ہیں، اور وہ جو ہے وحی کہلاتی ہے، اس کو وحی کہا جاتا ہے۔ سو ہمیں یہ کیا کرنا ہے کہ اپنی کلیسیا میں گفٹس کو ماننا ہے۔ ہم سب کو غیر زبان بولنی چاہیے، جیسا پالوس نے کہا کہ ہم سب کو غیر زبان میں بولنا آنا چاہیے۔ دوسری جو ہماری جو پریئر ریکویسٹ خداوند سے ہونی چاہیے کہ اے خداوند مجھے ترجمے کی نعمت دے، یا ایٹ لیسٹ میں کلیسیا کے لیے دعا ضرور کروں گا اب سے
کہ خداوند ہماری کلیسیا میں 1 یا 2 یا 3 لوگ ایسے دو جو ٹرانسلیٹ کر سکیں. تیسرا جو ہے وہ ہمیں خداوند سے مانگنا چاہیے کہ خداوند ہمیں نبوت کی روح دے. جو غیر زبان بولتے ہیں، ہم میں سے میرے خیال 4-5 لوگ ہیں جو غیر زبان اس وقت بولتے ہیں، ان کو رکنا نہیں چاہیے، ان کو سٹاپ نہیں ہونا چاہیے، ان کو غرور میں نہیں آنا چاہیے. ان کو اپنے لیے ملٹیپلیکیشن کو مانگنا ہے، ٹرانسلیشن کو مانگنا ہے، نبوت کو مانگنا ہے. اور جو غیر زبان نہیں بولتے ان کو اپنے لیے پہلے سٹیپ کے طور پر کیا مانگنا ہے؟ غیر زبان مانگنی. اور جیسے ہی ان کو ملے وہ پھر باقی چیزیں جو ہیں وہ خداوند سے مانگے اور اپلائی کریں. اور جو دیکھا گیا ہے عام طور پر وہ یہی ہے کہ جو کلیسیاؤں میں جب بپتسمہ روح القدس کا ہوتا ہے تو غیر زبان تو ملتی ہے نشان کے طور پر. خدا کا روح ہمیشہ 1 یا 2، 1 سے زیادہ عموماً دیتا ہے، 2 یا 3 نعمتیں ضرور دیتا ہے. ہمیں خداوند سے ریکگنیشن مانگنی ہے، اسپیشلی وہ لوگ جو غیر زبان میں آلریڈی کر سکتے ہیں کہ خداوند اس کے ساتھ جو تو نے مجھے 1 یا 2 اور نعمتیں دی تھیں وہ بھی مجھے بتا کہ وہ کون سی تھیں. اس چیز کو آج ہم نے دیکھا ہے کہ غیر زبانیں کتنی ضروری ہیں. کس کس کے لیے؟ سب کے لیے ہیں. پاک روح کا بپتسمہ کس کے لیے؟ سب کے لیے ہے. پانی کا بپتسمے کا طریقہ کار کیا ہے؟ اور ہمیں نبوت کو مانگنا ہے، کب کب بولنا ہے، کب کب نہیں بولنا، اور کیسے جو ہے وہ ہمیں خداوند کی حضوری میں غیر زبانوں کو بولنا ہے، اسپیشلی جب ٹرانسلیشن نہ ہو تو ہمیں کیسے بیہیو کرنا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ ٹرانسلیشن کو ہمیں مانگنا ہوگا. اور نبوت کیا ہے اور وہی کیا ہے. اینڈ آف دا ڈے سب چیزیں جو ہیں وہ کس کی ترقی کے لیے ہیں؟ کلیسیا کی ترقی کے لیے. ذاتی نہیں، کلیسیا کی ترقی کے لیے. ذاتی انا کے لیے، غرور کے لیے نہیں، بلکہ کلیسیا کی ترقی کے لیے. اور جس کے پاس زیادہ نعمتیں ہیں اس کو سب سے زیادہ گھٹنا پر نمبر ہونا پڑے گا، ورنہ وہ نعمتیں جو ہے خداوند اگر دیتا ہے تو خداوند واپس بھی لے لیتا ہے. خداوند خدا آپ سب کو